السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے پچھلی ویڈیو میں پروفیسر مرجا متو کے بارے میں بات کی تھی، جو کہ آتھر ہیں اس بایوگرافی کے، جس کا نام سینٹ آف گٹرس رکھا گیا. تو سینٹ آف گٹرس مدر ٹیریسا کو کہا گیا ہے. اس کی لائف ہسٹری جاننے سے پہلے، اس کے ارلی لائف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ابتدائی زندگی سے متعلق جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں سینٹ آف گٹرس کیوں کہا گیا ہے. سینٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، لیکن جب ہم شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ کانٹیکسٹ اور یہ کانٹیکسٹ تھوڑے ایک دوسرے سے الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اس لیے سینٹ جو ہیں یہ ڈفرینٹ سینسز میں اور ڈفرینٹ کانٹیکسٹس میں جو ہے یوز کیا گیا ہے. سینٹ ہم یوزلی کسی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ نیک ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں وہ صوفیانہ کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ درویش قسم کا انسان ہوتا ہے، یعنی ان سمپل ٹرمز ہولی پرسن اور اے گڈ پرسن. تو سینٹ آف گٹرس کا یوزلی جو لٹرل میننگ ہے وہ جو ولگر ایریاز ہوتے ہیں کسی سٹی کے اندر یا کسی ٹاؤن کے اندر، یا ٹیچ الانگ سائڈ دا روڈ، جو نالیاں وغیرہ ہوتی ہے اس کو گٹر کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو سینٹ آف گٹرز کیوں کہا گیا تھا. وہ اس لیے کیونکہ وہ ہمیشہ اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ غریبوں کی خدمت کرنے میں گزاری ہے. یعنی کہ وہ ڈرٹی پلیسز پہ، وہ فلتھی اسٹریٹس پہ، اور جو گٹرز ہیں انڈیا کے، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں، ان سمپل ٹرمز وہ سلمس میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ایڈمنسٹر کیا. وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو بھوک کے مارے لوگ ہوتے ہیں، جو بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں میں گزرتی ہے، تو ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ پرسنالٹی جو ہے مدر ٹیریسا، جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس نے ان کی خدمت میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزاری ہے. گو کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ہی could have stayed easily, she could have spent her life very easily, living with his relatives, یا اپنے لیے وہ لگژریز بناتی اور اپنی زندگی کو جو ہے انہوں نے خوبصورت بنایا ہوتا. اس کے پاس اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے کافی سارے طریقے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب نہ کر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا غریب لوگوں کے لیے. ہندوستان میں آ کے رہنے والی کہیں اور کی تھی، اور پھر انہوں نے سکونت جو ہے وہ پرماننٹلی آ کے ہندوستان میں اختیار کی، اور ساری زندگی جو ہے وہ غریب لوگوں کی خدمت میں گزاری. ایک ایسی پرسنالٹی 20th سینچری کی جس کو پولیٹکس میں کوئی پاورفل پوزیشن حاصل نہیں تھی، جو سیاست میں کوئی بڑی اسٹیٹس مین نہیں تھی، جو سیاست دان نہیں تھی، یا اس کو یہ گورنمنٹ کے اندر کوئی پاورفل پوزیشن جو ہے وہ اس کو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے دور حیات کے دوران، یعنی جب وہ زندہ تھی، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ راج کیا. ایون مرنے کے بعد بھی اس کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ غریب لوگوں کی مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے جو ہیں وہ وقف کر دی. تو وہ مدر ٹیریسا جو ہیں وہ انہوں نے خود بھی ایک سادہ زندگی اپنائی، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ہمبل سبمیشن ٹو گاڈ، اور وہ بہت نیک صفت عورت تھی، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے جی. تو آپ انٹروڈکٹری نوٹ میں دیکھ سکتے ہیں دیٹ ہاؤ مینی آف اس آر ولنگ ٹو ڈیووٹ اوور لائف فار دا بیٹرمنٹ آف پور اینڈ نیڈی. جو کہ مدر ٹیریسا نے ساری زندگی کیا ہے. ہم سے سوال پوچھتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگی کو غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی
بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی لائف کی امپرومنٹ کے لیے، ان کی پراسپیرٹی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے سدھار کے لیے، ان کی بہتری کے لیے یا ان کی بہبود کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہیں اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرنے کی؟ ڈیووٹ مینس وقف کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ یعنی کہ ٹو گیو ونس ٹائم انٹائرلی فار اے پرٹیکولر کاز، کسی مخصوص مقصد کے لیے خود کو پوری طرح جو ہے وقف کرنا، خود کو پوری طرح سے مخصوص کرنا، اس کو ہم ڈیووٹ کہتے ہیں۔ تو سوال پوچھتا ہے دیٹ ہاؤ مینی آف us are willing to devote our life for the betterment of poor and needy، کہ ہم میں سے کتنے لوگ غریبوں اور ضرورت مندوں اور ناداروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرو ورشپ لائز ان دا سروس آف مین کائنڈ، کیونکہ سچی عبادت جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنے میں ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہنے میں۔ تو مدر ٹیریسا جو کہ 26 اگست 1910 کو اسکوپجی، جو کہ ایک یوگوسلاویا میں ایک سٹی ہے آج کل، تو وہاں پہ پیدا ہوئی تھی۔ اگلی ویڈیو میں ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔